آج کی اس معلوماتی نشست میں خوش آمدید۔ چلیں سیدھا موضوع پر آتے ہیں۔ آج ہم جدید سائنس کے ابتداء اور انسانی بینائی کی حقیقت کے سفر پر ایک انتہائی شاندار غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہم سب ہر روز اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، دنیا کے خوبصورت رنگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ عمل آخر کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے صدیوں تک دنیا کے عظیم ترین مفکروں کو الجھائے رکھا۔ آج ہم ان ذرائع اور شواہد کا جائزہ لیں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح تاریخ کے ایک عظیم سائنسدان نے اس معمے کو حل کیا اور ہمیشہ کے لیے سائنس کا رخ موڑ دیا۔ تو انسانی آنکھیں حقیقت میں دنیا کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ بظاہر تو یہ بہت سادہ سا سوال معلوم ہوتا ہے نا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ابتدائی انسانوں نے ہماری اپنی ہی بیولوجی کو بنیادی طور پر غلط سمجھا ہوا تھا۔ یہ باقاعدہ ایک تاریخی معمہ تھا جس نے ہزاروں سال تک لوگوں کو اندھیرے میں رکھا۔ یقین کریں، آج کے دور میں یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ماضی کے ذہین ترین دماغ بینائی کے اس عمل کو بالکل ہی الٹ سمجھتے تھے۔ ابن الہیثم سے پہلے یونانیوں کا ایک عجیب اور سچ پوچھیں تو تھوڑا سا مزاحیہ نظریہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انسانی آنکھیں کسی فلیش لائٹ یا ٹارچ کی طرح کام کرتی ہیں، مطلب ان کے نزدیک آنکھوں سے روشنی کی شعاعیں نکل کے سامنے موجود چیزوں پر پڑتی ہیں اور بس تب ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ آج یہ سن کر ہنسی آتی ہے نا، لیکن اس کے مقابلے میں ابن الہیثم کی دریافت کردہ حقیقت بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے صدیوں پرانی غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ثابت کیا کہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ روشنی دراصل بیرونی اشیاء سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں کے اندر آتی ہے، تبھی ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ، ملیے ابن الہیثم سے، غلط فہمیوں کو توڑنے والا۔ ان کا پورا نام ابو علی حسن ابن الہیثم تھا اور مغرب میں انہیں الحزن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ شاندار شخصیت ہیں جنہوں نے اندھے عقائد کے خلاف بغاوت کی اور علم کی دنیا میں حقیقت کا نور بکھیرا۔ ان کا یہ طویل اور دلچسپ سفر 965 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ سے شروع ہوا، جہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ پھر 11ویں صدی میں ان کی زندگی کا وہ سنہرا دور آتا ہے جو انہوں نے مصر کے شہر قاہرہ میں گزارا۔ یہی وہ وقت تھا، وہ عروج کا دور، جب انہوں نے اپنی سب سے مشہور اور شاندار سائنسی خدمات سرانجام دیں۔ ان کا یہ سائنسی سفر بالآخر 1040 عیسوی کے لگ بھگ قاہرہ ہی میں اپنے انجام کو پہنچا۔ دوسرا حصہ، بصریات میں انقلاب۔ اور ہاں، یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ تاریخ انہیں فادر آف آپٹکس یعنی بابائے بصریات کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ انہوں نے آپٹکس یا بصریات کی دنیا میں لفظی طور پر ایک مکمل انقلاب برپا کر دیا۔ ان کی سب سے بڑی، سب سے زبردست کامیابی ان کا شاہکار کتاب المناظر یعنی بک آف آپٹکس تھی۔ ذرائع اس بات کی بھرپور تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرون وسطیٰ میں بصریات پر لکھی گئی سب سے اہم اور انقلابی کتاب مانی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، اسی ایک کتاب نے پرانے تمام آپٹیکل ماڈلز اور نظریات کو پاش کر کے رکھ دیا اور پوری دنیا کو روشنی کی حقیقت سمجھنے کا ایک بالکل نیا اور 100% درست زاویہ فراہم کیا۔ کتاب المناظر کی کامیابیوں میں سے ایک اور بے حد اہم دریافت کیمرہ آبسکیورا ہے، جسے ہم پن ہول کیمرہ بھی کہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج کی جدید فوٹوگرافی کس اصول پر کام کرتی ہے؟ ذرائع کے مطابق ابن الہیثم وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس نظریے آلے کے اصولوں کو پہلی بار باقاعدہ سائنسی انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے وہ بنیادی سائنسی بنیادیں فراہم کی جن پر آج کے جدید کیمرے اور فوٹوگرافی کا پورا نظام کھڑا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تیسرا حصہ، دنیا کا پہلا حقیقی سائنسدان۔ بصریات سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو ابن الہیثم نے علم کو پرکھنے کا ایک بالکل نیا اور سائنسی طریقہ کار وضع کیا، جس نے انہیں تاریخ کا پہلا حقیقی سائنسدان بنا دیا۔ وہ سائنسی طریقہ کار آخر تھا کیا؟ دراصل یہ 3 بہت ہی واضح مراحل پر مبنی تھا۔ پہلا قدم، ایک نظریہ قائم کرنا۔ دوسرا اور سب سے اہم قدم، اس پر تجربہ کرنا۔ اور تیسرا قدم، ٹھوس ثبوت پیش کرنا۔ ابن الہیثم نے محض ہوائی باتوں یا خالص نظریات پر انحصار کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ ان کا پختہ اصرار تھا کہ کسی بھی سائنسی تصور یا خیال کو لازمی طور پر سخت اور ٹھوس جسمانی تجربات کی کسوٹی سے گزار کر ثابت کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ ان کے بارے میں بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف نظریات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر بات کو تجربے سے ثابت کرنے پر زور دیا۔ تجربات کے ساتھ ان کی یہ غیر متزلزل وابستگی ہی انہیں جدید سائنسی طریقہ کار کے بانیوں میں شمار کرتی ہے۔ آج دنیا بھر کی جدید ترین لیبارٹریز میں ہم جس سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں، جس میں مفروضے کو تجربے سے ثابت کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں ابن الہیثم کا نام بالکل صف اول میں آتا ہے۔ چوتھا حصہ، بصریات سے آگے کی مہارت۔ ابن الہیثم کی ذہانت صرف آنکھوں اور روشنی کے علم تک ہی محدود نہیں تھی،
बल्कि वो एक हमा जानिब शख्सियत यानी एक कमाल के पॉलीमैथ थे। ज़रा उनकी महारतों की फहरिस्त तो देखें। रियाजी के मैदान में उन्होंने ज्योमेट्री और अलजेब्रा में गैर मामूली काम किया। ख़ास तौर पर इब्नुल हैशम का मसला, या जिसे अलहज़न्स प्रॉब्लम कहते हैं, वो आज भी रियाजी की दुनिया में बेहद मशहूर है। इसके अलावा फल्कियात के मैदान में उन्होंने सैयारों की हरकत और खला के हवाले से इंतहाई गिरां कदर मालूमात फराम की। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, वो फ़लसफ़ा और तिब के इलूम पर भी मुकम्मल दस्तरस रखते थे। एक ही शख्स में इतने मुख्तलिफ उलूम की महारत, ये वाकई दंग कर देने वाली बात है। 5वां हिस्सा, रोशनी की विरासत। इब्न अल हैशम ने अपने इल्म से जो रोशनी बिखेरी, उसने ना सिर्फ उनके अपने दौर को रोशन किया, बल्कि आने वाली सदियों तक पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम रहनुमाई का काम किया। और इस आलमी एहतराम और ज़बरदस्त खिराज तहसीन की सबसे बड़ी और रोशन मिसाल साल 2015 है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इब्नुल हैशम की अज़ीमुश्शान खिदमात और उनकी साइंसी दरियाफ़तों का एतराफ़ करते हुए साल 2015 को बाज़ाब्ता तौर पर रोशनी का बैनुल-अक़वामी साल करार दिया। ये पूरी दुनिया की तरफ से इस बात का एतराफ़ था कि एक अकेले शख्स की तहकीक ने दुनिया को देखने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। हम इस दिलचस्प सफ़र के बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर 1000 साल कबल महज एक शख्स के तजुर्बात ने पूरी इंसानियत को ये सिखा दिया कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, तो तारीख़ के औराक में और कौन सी ऐसी कदीम दरियाफ़तें छुपी होंगी जो आज की इस जदीद दुनिया को बिल्कुल खामोशी से चला रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें तारीख़ और साइंस को मज़ीद गहराई में खोजने पर मजबूर करता है। आज की इस मालूमाती नशिस्त का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नए और दिलचस्प मौजू के साथ।